It is our belief that the Holy Quran has been revealed on Prophet Muhammad. reveal کے بعد to ہوتا ہے, on نہیں ہوتا. اس سے آپ اردو میں لکھ دیتے کیا حرج تھا. How can we strengthen our belief? Up to what extent we can be rational in our belief? سوال ایسا ہے کہ شاید اردو میں واقعتاً وہ صحیح اپنا مفہوم ادا کرنے میں دقت محسوس کرتے. بہرحال دیکھیے یہ ایک بہت باریک اور لطیف سوال ہے جو انہوں نے کیا ہے. یقین کس شے کا نام ہے, اس کا تجزیہ کیجئے. یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کا جو ریکنسٹرکشن میں مین تھیم ہے شروع میں وہ یہی ہے کہ بائی ایکسپیرینس آپ کو یقین پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں چینی میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ اعتماد ہو جائے گا کہ جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہتے ہوں گے, جھوٹ تو نہیں بولتے. لیکن جب آپ نے چینی اپنی زبان پر رکھی اور چکھ لی کہ میٹھی ہے, اب یقین آپ کو کامل حاصل ہوگا. جس کو کہتے ہیں کہ شنیدہ کہ بوند بامنند دیدہ, تو یہ جو اپنا ایکسپیرینس ہے اصل میں کنوکشن اس سے وجود میں آتی ہے. اب اسی کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ ایک تجربہ ہے خارجی, جو ہمارے یہ حواس خارجیہ ہیں ان کے ذریعے سے ایک تجربہ ہم کرتے ہیں. میں نے اس کو چھو لیا, یہ سخت چیز ہے. کسی گدی کو دیکھا, یہ نرم چیز ہے. کسی چیز کو چکھ لیا, یہ میٹھی ہے. یہ ہمارے حواس خارجی ہیں, آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا. ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا, باطنی تجربہ, کہ کسی چیز کا آپ سنتے ہی کوئی اندر سے کوئی شے گواہی دیتی ہے, ٹھیک ہے یہ بات. یہ انٹرنل جو آپ کا ایکسپیرینس ہے یہ یقین پیدا کرتا ہے مانوی حقائق پر, جبکہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس جو ہے یقین پیدا کرتا ہے مادی حقائق پر, جو شے مادی ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ کوئی شعر سنتے ہیں غالب کا اور جھوم جاتے ہیں. کیا کیوں جھومے آپ؟ کوئی چیز آپ کے اندر وجد میں آئی ہے, اس نے کسی چیز کو چھیڑا ہے اور اس کی ایک کیفیت آپ نے محسوس کی اور آپ جھوم گئے. یہ اندر کا ایکسپیرینس ہے جس سے کہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے ٹیلی کر رہی ہے میرے باطن کے ساتھ. میرے اندر کوئی شے ہے, میرا ٹیسٹ بڈ ہے نا, جس سے کہ مجھے چینی میٹھی لگی. اگر کسی وجہ سے ٹیسٹ بڈ جو ہے ناک آؤٹ کر دیا جائے, انجیکشن لگا دیا جائے انستھیزیا کا, تو وہ میٹھی لگے گی نہیں. نہ نمک پھیکا لگے گا, نمکین لگے گا, نہ چینی میٹھی لگے گی. وہ میرے اندر کا ایپریٹس ہے کہ جو اس کو ریسیو کر رہا ہے. اسی طرح میرے باطن میں ایک میری مانوی حقیقت ہے جو ریسیو کرتی ہے کسی شے کو کہ یہ بات صحیح ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب انسان یہ محسوس کرے کہ یہ بالکل میری فطرت کی ترجمانی ہے, بات صحیح ہے, دل کو لگ رہی ہے, میرے اندر سے اس کے لیے ایک تائید اور توثیق جو ہے وہ برآمد ہو رہی ہے, اس سے قرآن پر کنوکشن پیدا ہوتا ہے کہ جو میری نیچر کا منبع ہے وہی منبع اس کلام کا ہے. جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام مبارک آیا ہے. اس میں کچھ ایسی ہارمنی ہے, ایسی سمپیتھیٹک وائبریشن ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے کہ اس کی بنا پر مجھے یقین ہو گیا کہ جو میرا خالق ہے, میری فطرت کا فاطر ہے, وہی اس کلام کا وہ متکلم ہے, اسی کی ذات سے یہ کلام جو ہے آیا. یہ ہے یقین کا اصل سرچشمہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی لذت عطا فرمائے. اس کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو ایک عجیب انداز میں بیان کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے, وہاں سے پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ مصحف ہے, کتاب ہے, اس کے اندر حروف ہیں, لیکن ایک کچھ لوگوں کو اس درجے احساس ہوتا ہے ہم آہنگی کا کہ قرآن در حقیقت میرے دل پر لکھا ہوا ہے, میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. اتنی ہم آہنگی اپنی فطرت کی وہ محسوس کرتے ہیں قرآن کے ساتھ, تو اس سے در حقیقت وہ یقین کامل پیدا ہوتا ہے.